نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وعلى جميع أولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. خالق ارض و سما نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے وہ سب کا سب اس کی مخلوق ہے. چاہے
آسمان ہوں اور آسمانوں پہ فرشتے ہوں، یا حرارت دینے والا سورج ہو، یا روشنی دینے والا چاند ہو، چمکنے والے ستارے ہوں، یا زمین پہ صحرا ہوں، دریا ہوں، اشجار ہوں، احجار ہوں، بلند و بالا پہاڑ، شور کرتے چشمے، ندیاں، نالے، کھیت، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ حتیٰ کہ چودہ طبق کے سردار، تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر اس سے آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، یہ قرآن مجید اللہ کی صفت بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام یہ تخلیق نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، جیسے کوئی چیز کوئی کاریگر بناتا ہے، اس میں اس کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، اس کی عقل، ذہن اور سوچ استعمال ہوتی ہے، تب جا کر وہ چیز وجود میں آتی ہے، بن جاتی ہے۔
لیکن قرآن ایسا نہیں، ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ جیسے دوسری چیزوں کو تخلیق کیا، اگر اس سے بھی آسان انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میرے اندر سے نکل رہا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے بولو نہ میری آنکھوں سے اس کا تعلق ہے، نہ میرے ہاتھوں سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ میرے باطن سے، میرے اندر سے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، اسے لفظوں کا جامع میری زبان پہنا رہی ہے اور میں بولتا چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا کلام ہے، اور یہ قرآن مجید چونکہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے تو یہ کلام اللہ ہے۔ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی بڑی صفات کے مالک ہیں۔ ان میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ اتنے فصیح تھے اور گفتگو کرنے کا، بیان کرنے کا کوئی گتھی سلجھ نہ رہی ہو تو اسے سلجھانے کا اللہ نے انہیں بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے جب کوئی بات کہتے، ان کے اقوال، ان کی باتیں بندہ پڑھے نا، واقعی لگتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے اس میں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ہم اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، اور وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ہمارا ایمان ان کے جوتوں کے تسموں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ان کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، ان کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ان کے جوتوں کے تلوے کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذرات ہمارے لیے سرما ہیں۔ بہت صفتوں کے ساتھ، بہت خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں، کوئی ایک یا دو خوبیاں نہیں،
بعض لوگ تو صرف ایک دو باتیں کر کے ان کے ساتھ اپنی محبت اور اپنا پیار جتا دیتے ہیں. گونا گوں صفات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں موجود ہیں. یہ تھوڑا شرف نہیں کہ وہ داماد نبی ہیں، بہت بڑا شرف، خونی رشتہ ہے، پروردہ نبی ہیں. حضرت نے خود حضرت علی کو پالا ہے اپنے گھر میں، بہت بڑی عظمت ہے. اور یہ تھوڑی بڑی عظمت ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی کلمہ پڑھنے والے ہیں. معتمد علیہ شخصیت ہیں. آپ نے حضرت علی پہ ہمیشہ اعتماد کیا اور علی نے بھی آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس. حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، شوہر بطول ہیں، حسنین کریمین، ابو بکر و عمر عثمان کے بابا ہیں. میں نے کچھ اضافہ کر دیا. بدر و احد کے غازی ہیں اور خیبر کے موقع پر وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے علم عطا کیا اور علی کے ہاتھوں پہ رب نے وہ قلعہ فتح فرما دیا. بڑی شان والے ہیں. اور یہ تھوڑی شان ہے کہ ہجرت کی رات میں آپ نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا. اور وہ رات بڑی کٹھن رات تھی، مشکلات سے بھری رات تھی. آپ کے گھر کے باہر تلواریں نیاموں سے باہر چمک رہی ہیں، گھیرا کیا ہوا ہے. اور آپ نے علی کو کہا کہ علی، میرے بستر پہ صرف لیٹنا نہیں بلکہ سکون کی نیند سو جاؤ. ایک ہوتا ہے بستر پہ لیٹنا اور ایک ہوتا ہے بستر پہ سو جانا. اللہ تیرا محافظ، اللہ تیرا نگہبان. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی رات میں یہ بڑی سعادت ملی. لوگ تو صرف یہی بیان کر کے حق ادا کر دیں، بس ہو گئی. علی بڑی جامع شخصیت ہے. یہاں پر ایک جملہ اور کہتا جاؤں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے بھی بڑے عظمت والے ہیں کہ بستر رسول مل گیا، سو گئے. اور وہ غار ثور میں جس نے اپنی جھولی کو بستر بنا دیا، اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر حضرت علی عظیم ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، بولو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حضرت علی اس لیے عظیم ہے کہ انہیں بستر رسول مل گیا. بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے. لیکن جس نے اپنی جھولی کو
غار ثور میں نبی کے لیے بستر بنا دیا، وہ صرف عظیم نہیں، عظیم تر ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ عظیم تر ہے۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا علی کو کہا سو جاؤ، علی بستر رسول پہ سو گئے، لیکن غار ثور میں ابو بکر جھولی کو بستر بنائے ہوئے ہے، لیکن سوتا نہیں، جاگ رہا ہے، جاگ رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل کیا کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق کو سمجھ لیں مسئلہ۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی مجھے خیال آئے، میرے دل میں رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، رب سے محو گفتگو ہو جاؤں، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں بولو؟ نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت علی کا قول دیکھیں اور مزے لیں۔ چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں سبحانک اللہم، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ تو آپ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو سامنے بیٹھا ہوا بندہ دیکھے، بٹھا کے باتیں ہو رہی ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، بحمدک کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ سے کہہ رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ٹھیک ہے نا؟ کا سبحان اللہ، یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کبھی اللہ اپنے نبی سے بھی باتیں کرتا ہے، یہی کہا ہے، وہاں پر بھی یہی کہا ہے، میں اللہ سے، اور اللہ اپنے نبی سے بھی کبھی مخاطب ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ علم نشرح، اللہ ہے نا، کتنا کیف ہے یار۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک، سبحان۔ دیکھا اللہ اپنے نبی سے باتیں کر رہے ہیں۔ علم یجدک یتیما ووجدک یہ ہے، یہ کیف بس یہ اس وقت بدلتے جب وہ ایک جذبہ اور وہ ایک لائن ملتی ہے نا، یہ مزے بندہ اس وقت لے سکتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے باتیں کرنے کا شوق اپنے دل میں پالتا ہوں، رغبت مجھے حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ اپنے رب سے باتیں کروں، تو نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور کیسے کھڑے ہوتا ہے بندہ نماز؟ عاجزی،
انکساری، تواضع، خشوع، خضوع، بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کی معراج کو پہنچ جاتا ہے. یاد، اس سے بڑی عاجزی کوئی نہیں ہے نماز سے زیادہ. یہ ہاتھ یوں باندھنا کتنی بڑی عاجزی ہے. ہاتھ بندہ غلام ہوں مولا تیرا بندہ ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اس سے اور عاجزی دکھا، رکوع میں جھک جا، اس سے زیادہ عاجزی ہے. اور سب سے بڑی عاجزی یہ ہے کہ اپنی جبین اور پیشانی میرے در پہ جھکا دے. عاجزی ہے. میں جب اللہ سے باتیں کرتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ نماز میں آ جاتا ہوں. آگے دیکھو حضرت علی کا قول جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ. اور جب میں یہ ارادہ کروں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے. نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. قرآن کلام کس کا ہے؟ بات وہیں آ رہی ہے جہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کلام کس کا؟ کلام. اللہ کلام کرتا ہے، اللہ باتیں کرتا ہے. قرآن پڑھو، اس قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے. تو یہ پھر کلام اللہ ہوا نا. یہ مخلوق، بولو مخلوق، یہ قرآن مجید ہے اور بڑی احترام والی کتاب ہے. کیوں جی؟ توریت، انجیل، زبور یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی؟ آسمان سے نازل ہوئی. قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ توریت، انجیل، زبور ہیں تو آسمان سے نازل شدہ، لیکن محرف ہو گئی، ان میں تحریف کر دی گئی. توریت کو بدلا، انجیل کو بدلا، آسمانی کتابوں کو لوگوں نے بدل ڈالا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی ہے آج بھی وہی ہے اور قیامت کی شبوں تک یہی رہے گی. تبدیلی کوئی نہیں. توریت و انجیل، توریت کن پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. یہودی تھے، یہودی بنی اسرائیل. اور انجیل کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. عیسائی بائبل کو مانتے ہیں، یہودی توریت کو مانتے ہیں. وہ یہودیوں کی کتاب ہے، وہ عیسائیوں کی کتاب ہے. لیکن یہ یہود و نصارہ، یہ جو کتاب ہے، کتاب اسلام، کتاب ہدا، اس کے خلاف کیوں؟ اس کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بے ادبی کیوں کرتے ہیں؟ اسے کیوں جلاتے ہیں؟ اسے کیوں پھاڑتے ہیں؟
اسی اپنے جوتوں کے نیچے کیوں رونتے ہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو، قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ یہ قرآن حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ عیسائیوں سے پوچھ، یہ نہیں کہ وہ اس قرآن کو پڑھتے نہیں، انہوں نے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، ان کی رسالت کا ذکر، اور چھوڑو یار، اس قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں؟ کوئی نہیں۔ میلاد کا ذکر ہے؟ کوئی نہیں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ کوئی ذکر نہیں۔ عیسائیوں، ہمارے پیغمبر کی پیدائش کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر رب نے قرآن میں کیا کہ نہیں کیا؟ بولو۔ ہمارے نبی کی والدہ کا نام قرآن میں نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ کوئی ایک دفعہ لیا ہے؟ دو دفعہ لیا ہے؟ محمد کہو صلی اللہ، یہ لفظ محمد قرآن میں 4 مرتبہ ہے، 30 پاروں میں۔ جو حامل قرآن ہیں، جو حامل کتاب ہے، جس پر یہ قرآن اترا، اس کا ذکر، اس کا نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 30 سے زیادہ بار آیا۔ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسائیو، تمہیں تو اس قرآن کا مرہون منت ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے۔ اس قرآن کا تو بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدائش کا ذکر تو رب نے بعد میں کیا۔ کبھی قرآن کی یہ سٹوری اور کہانی سنو نا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والی۔ شادی کوئی نہیں، جبریل نے آ کے خوشخبری سنا دی، بیٹا ہو۔ وہ دن آ گیا، مریم حیران، پریشان، مضطرب، اندر ہول اٹھ رہے ہیں، پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے، قدم بوجھل ہو گئے، دماغ میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان ہے۔ اور اس عفت مآب کوئی لڑکی ہو، اگر اس پر یہ کیفیت ہو بغیر شادی کے بیٹا ہونے والا ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور حضرت مریم کی بھی یہی کیفیت۔ جب آئی نا اس دن، کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، میں مر کیوں نہیں گئی؟ کہتی ہے نا میں اس تو پہلے مر گئی ہوندی، منو اے دن ویکھنا نصیب، مت قبل ھذا۔
وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، مریم تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، بھول بھلا گئی ہوتی تو اس دن کو دیکھنے کے لیے ابھی یہ کچھ سوچ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی آواز آ گئی، عیسائیوں جاؤ بائبل پڑھو، تمہاری بائبل میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر اصل حقیقی سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھنا چاہتے ہو یا مریم کے دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں قرآن بتائے گا کہ مریم کیسی تھی۔ اور تم نے جفیاں ڈالی ہیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں نے جفیاں کس کے ساتھ ڈال رکھی ہیں؟ الکفر ملت واحدہ، کفر مسلمانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے تو ایک کا کر کے آتا ہے، اپنے اختلافات بھلا دیتے ہیں وہ لوگ۔ عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو، جس عیسیٰ علیہ السلام کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہو، یہودی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو زبان سے جب وہ کلمہ نکالتے ہیں تو ہمارے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسیٰ ولد الزنا، یوسف بن نجار کے ساتھ مریم نے منہ کالا کیا، کون کہتے ہیں بولو؟ اور تم ان کے ساتھ ہو۔ اس قرآن کی بے حرمتی کرنے کے لیے، اس قرآن کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے، اس قرآن کو آگ لگانے کے لیے، اور تم یہودیوں کے دوست بنے ہوئے ہو، یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تجھے بتاؤں کہ مریم کا کردار کیا تھا اور مریم کا کریکٹر کیا تھا، وہ تجھے قرآن بتائے گا۔ حضرت مریم آئی نا پریشان، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اللہ کہتے ہیں مریم میں نے آج تجھ پر اپنی نوازشات کی اور انعامات کی بارش کر دینی۔ اور کیسے کی؟ ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کے کھڑی ہے مریم، جیسے بندہ پریشان ہو نا اور بندہ تنے کے ساتھ لگ کے اور ماتھا ٹیک کے کھڑے ہوتا ہے، بنے گا کیا میرے ساتھ؟ کھڑی ہے، آواز آئی، کدھر سے آئی؟ وہ بولو، یہاں تو آوازیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، دینے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، مریم چہرہ اٹھا اور دیکھ، جس کھجور کے نیچے تو کھڑی ہے اس پر کوئی کھجوریں لگی ہوئی؟ دیکھا، کہتی ہے مولا کھجوروں کا موسم ہی نہیں، کھجوریں نہیں، موسم ہی نہیں۔ اور اللہ نے کہا مریم سب چیزیں تجھے میں بے موسمی اور بے سبب کے دوں گا، دیکھتی جا۔ تجھے میری قدرت پہ یقین ہونا چاہیے، آج میں قدرت کے مظاہر تجھے دکھانے لگا ہوں۔ عیسائی آؤ، سیرت دیکھو، اللہ نے کہا حزی، اس کھجور کو ہلا۔ اور ایک ایسے جملہ چھوٹا سا کہہ رہا ہوں، اس موقع پر جو علاج چاہیے تھا وہ اللہ خود بخود خود فرما رہے ہیں، اپنے آپ ہی فرما رہے ہیں۔
وہاں کون سا ڈاکٹر، کون سی لیڈی ڈاکٹر، کون سی دائی. اللہ نے کہا ہلائی نا. بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، جھولی میں تر و تازہ کھجوریں آ گئیں. رطبا جنیا، تازہ تازہ کھجوریں. مریم جھولی میں لے کے کھڑی ہے. اللہ نے کہا کھا. اب ضرورت تھی گرم چیز کے کھانے کی. اللہ علاج فرما رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں مسبب اسباب وہ ہے نا، اسباب بنا رہا ہے. جھولی میں کھجوریں لی. کھجوریں اللہ نے کیوں دی بے موسمہ؟ اس لیے دی کہ مریم اگر میں تجھے بغیر موسم کے تر و تازہ کھجوریں تیری جھولی میں دے سکتا ہوں تو بغیر موسم کے تجھے بیٹا دینے پر بھی قادر ہوں. بیٹا بھی بے موسمہ دوں گا تجھے. یہ دل کو کیا تھا؟ اطمینان دلانے کے لیے. کھجوریں کھائیں نا، گرمی محسوس ہوئی. پانی کی طلب ہے، پانی کوئی نہیں. پانی کی طلب ہوئی. اللہ نے کہا مریم پہلے تجھے کہا تھا اوپر دیکھ، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں نیچے دیکھ. میں نے تیرے قدموں کے نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ. مریم کی سیرت دیکھو. مریم کا معنی ہی پاکیزہ کے ہیں. اور دعا کرو اللہ پاک مریم کی سیرت پر ہماری بیویوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نام مریم، نام عائشہ، نام زینب، نام فاطمہ، اور کرتوت کافرہ. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ آج ہمارے مادر علمی کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پہ علم کی خیرات بانٹی جانی تھی، جہاں مسیحا بیٹھے ہیں جو علم سے بے بہرا ہو، اسے علم دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور نام اسلامیہ. اور کرتوت دیکھو، اوپر سے لے کے نیچے تک. سیکورٹی انچارج ہوتا ہے، جس کے پاس سیکورٹی ہوتی ہے، افسران ہوتے ہیں، تاکہ ان بیٹیوں کی عزت کی کیا کریں گے؟ اور جب وہ بھیڑیے بن جائیں اتنا بڑا سکنڈل، ہوش اڑ گئے. گندی گند. یہ بڑے شرفے بنے ہوئے ہیں، اپنے پہ بات نہیں آنے دیتے. اور کسی نے اسمبلی میں بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر یہ سیکنڈل ہوتا نا کسی مدرسے کا، پورے میڈیا نے اسے سر پہ اٹھا رکھنا تھا. مولوی ایسے ہوتے ہیں، قاری ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں. ڈوب مرو شرم سے، چلو میں پانی لے کے ڈوب مرو. تمہارے گھر میں بیٹیاں، تمہارے گھر میں بہنیں
یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں اور بہنیں تھیں، تم نے انہیں بلیک میل کیا، معصوم بچیاں، نمبروں کی وجہ سے تم نے ان اداروں کو کعبہ خانے بنا دیا ہے، تم نے ان یونیورسٹیوں کو شکلوں کا روپ دے دیا، تم نے ان تعلیمی اداروں کو اس بازار کا روپ دے دیا۔ لیکن کسی پر کوئی جو نہیں دی، کیا ہوا ہے؟ یہ سب یوں ہی معاملات دبتے چلے جائیں گے، بڑوں کے نام ہے نا۔ چونکہ مولویوں کے سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، علماء کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اور یہ سارے یہودی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اور صرف ایک یونیورسٹی نہیں، اکثر یونیورسٹیوں میں یہی ہے، جو وائس چانسلر ہوتا ہے، جو بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا وہ سامنے دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے کو ایجوکیشن میں تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں؟ اس لیے اپنی اولادوں پر نظر رکھو، نگرانی میں رکھو، بڑے معصوم ذہن ہوتے ہیں۔ مریم، اللہ کیا کہتے ہیں؟ پی لے پانی، پانی پیا، اللہ نے گود میں خوبصورت بچہ عیسیٰ کی شکل میں دے دیا۔ قرآن لے کے بیٹھی ہے، کہتی ہے مولا بچہ تو بڑا خوبصورت تو نے دیا۔ اللہ نے کہا کرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی کر اپنے بچے کو دیکھ کے۔ مولا بچہ خوبصورت ہے، تیری قدرت کا شاہکار ہے، مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ قوم کے پاس بھی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اور پھر مریم نبیوں کے گھرانے سے تھی۔ کس گھرانے سے بولو؟ نبیوں کا گھرانہ، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، آل بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ۔ کہتی ہے مولا قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا مریم ابھی بھی تو گھبرائی ہوئی ہے بھولی مریم، اگر بغیر شوہر کے تجھے بیٹا دینے پہ قادر ہوں تو مریم تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو لجپال کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ لجپال، جس نے یوسف کی لجپالی کی، جس نے مریم کی لجپالی کی، اور جس نے اماں عائشہ کی لجپالی کی۔ لجپال تو وہی ہوا نا، یہ لجپال صفت ہے کس کی؟ بولو اللہ کی۔ آ گئی قوم نے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا لے آئی اٹھا کے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اپنے ماں باپ کی لاج نہیں رکھی؟ اللہ نے کہا مریم تو نے نہیں بولنا، تو نے کہنا ہے کہ اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہیں۔ عیسائیوں تم اس قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، اس قرآن کی جو کبھی عیسیٰ کا تذکرہ کرے۔ یہودیوں یہ قرآن عزیر کا تذکرہ کرے،
عیسائیوں یہ مریم کا تذکرہ کرے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس قرآن کی صورتیں ہماری ماؤں کے نام پہ ہوتی ہیں، ہمارے نبی کی بیٹیوں کی ناموں پہ ہوتی، کوئی صورت عائشہ ہوتی، کوئی حفصہ ہوتی، کوئی خدیجہ ہوتی، کوئی زینب ہوتی، لیکن کوئی صورت نبی علیہ السلام کی بیویوں کے نام پہ نہیں، نبی علیہ السلام کی والدہ کے نام پہ نہیں ہے، لیکن رب نے صورت بھی وہ اتار دی جس کا نام سورہ مریم رکھ دیا۔ آگ لگاؤ تم قرآن کو، ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور میں نے ایک جملہ پتہ نہیں پہلے کہا ہے، یہ اسلام کی کتاب ہے۔ بولو یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اسلام کی کتاب ہے۔ تم احترام کرو یا نہ کرو ہمارے پیغمبر کا، لیکن جس طرح سے ہم اپنے پیغمبر کا احترام کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، مریم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ نے اعتدال والی امت بنایا ہے۔ کون سی امت بولو؟ پتہ ہے امتن وسطن کہا اللہ نے، امتن وسطن، امت وسط، درمیانی، اعتدال والی، نہ ادھر جھکنا ہے نہ۔ یہودی گمراہ ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ گالیاں دی۔ عیسائی گمراہ ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا۔ کیا کہا؟ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا، نور من نور اللہ کہا۔ وہ اس طرح سے گمراہ ہوئے، یہودی اس طرح سے گمراہ ہوئے۔ ہمیں اللہ نے امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا۔ نہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نور من نور اللہ مانتے ہیں، نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں۔ یہ مطلب ہے امتن، سمجھ آئی جائے؟ الحمدللہ۔ ہمارا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اور دھوکہ جو لگا نا عیسائیوں کو، جو اللہ کا نور کہا، نور من نور اللہ کہا، کہاں سے دھوکہ لگا؟ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا نور من نور اللہ، اور جب مریم آئی اٹھا کے اشارت الی، اشارہ کرتی ہے، اس سے پوچھو۔ وہ کہتے کیف، ایک تے گناہ کر کے آئی ہیں، نال تو گلاں بنا دی ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور ساڑھے پنجابی تے چہڈاں کریں دی ہیں، مذاق کرتی ہو ہمارے ساتھ۔ صاف صاف بتاؤ، اپنی پوزیشن واضح کرو، بتاؤ کہاں سے لے کے آئی ہو۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ جس سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹائی۔ اللہ کہتے ہیں سارے کام ہی ایسے کرواؤں گا۔ چہرہ کھولا، اور رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے کان پہ اپنی رحمت کی تھپکی دی اور فرمایا عیسیٰ ویلا آ گئی، موقع آ گیا، اب تیرے ذمے دو کام ہیں، ایک اپنی ماں کی طہارت کو بھی بیان کر اور میری توحید کو بھی بیان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی ماں کی پاکیزگی کو بیان کر۔ اور پھر بولے عیسیٰ، اور سب سے پہلا بول کیا تھا؟ انی عبد اللہ۔ بولو کیا؟ انی۔ عیسائیوں کو ٹھوکر لگی، دھکا لگا، گمراہی میں جا پڑے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نور من نور اللہ،
فرمانے لگے نا میں نور من نور اللہ نہیں، انی عبد اللہ، میں کیا ہوں اللہ کا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے ہمیں بار بار یہ سمجھایا کہیں تمہیں دھکا نہ لگ جائے اپنے نبی کی شان کو دیکھ کے، نبی کی عظمت کو دیکھ کے، نبی کی رفعت کو دیکھ کے، نبی کی بلندی کو دیکھ کے، نبی کے معراج کو دیکھ کے، نبی کی رفعت کو دیکھ کے کہیں تمہیں دھکا نہ لگ جائے۔ ہمارا نبی کہاں پہنچا یار؟ او سدرۃ المنتہا۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ سے، تھوڑا سا اس میں ربط لگتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جبریل پیچھے رہ گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، لامقام ہے جہاں پہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ جب چلے ہیں نا تبھی اللہ نے ہمیں متنبہ کیا، خبردار کیا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، جس کو میں لے کے جا رہا ہوں ذرا اس کو دیکھ لینا، اس کی شخصیت کو دیکھنا، ذات کو دیکھنا۔ سبحان الذی اسرا، اللہ نے یہ نہیں کہا وہ ذات لے گئی بے حبیب ہی، اپنے حبیب کو لے گئی، بے نبی ہی، اپنے نبی کو لے گئی، بے رسول ہی، اپنے رسول کو لے گئی۔ اللہ نے فرمایا نا بے عبد ہی، وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ کہیں تم یہ سمجھو کہ پلک جھپکنے میں بیت المقدس، پلک جھپکنے میں پہلا آسمان، پلک جھپکنے میں سدرۃ المنتہا، اور جب رحمت کائنات سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے وہاں بھی رب نے کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا، میرا پیغمبر چلا تھا تب بھی بندہ اور بشر تھا، اب جب سدرۃ المنتہا سے اوپر آیا ہے تب بھی بشر اور بندہ ہے۔ اس قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہو، جلاتے ہیں اور تم بڑے بنتے ہو اپنے آپ میں، ہم بہت مہذب قوم ہیں۔ تم مہذب ہو؟ ایک مسلمان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو تم کتنے سال سے قید میں رکھا ہوا ہے تم نے، تم مہذب ہو؟ ہم لوگ مہذب ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے دربار میں حاتم طائی کی بیٹی آئی، سر پہ اس کے دوپٹہ نہیں تھا، میرے پیغمبر نے اپنی چادر اور کملی اتار کے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھا، اور کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، اور میرے پیغمبر نے کہا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ دیکھو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، ان کو بھی جا کے کوئی بتائے جنہوں نے عصمت تاتار کی ہیں، عفتوں کو تاتار کیا ہے، بیٹیوں کی عزتوں پہ انہوں نے وہ شب خون مارا ہے، اور خدا کی قسم انہیں سر عام پھانسی دینی چاہیے، ان کو لٹکانا چاہیے۔ ہمارے مدرسے میں آؤ، تمہیں چرس نہیں ملے گی، ہیروئن نہیں ملے گی، اور تمہارے ان اداروں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ان کو لٹکاؤ پھانسی پہ تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں، ہماری کسی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے، لیکن تم گنگ ہو جاتے ہو۔ علماء کرام باجوڑ دھماکے میں کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہوئے یار، کوئی بولا ہے؟ کوئی نہیں بولتا۔ ایک موسیقار، فنکار، گلوکار، دیکھو نا القاب دیکھو ان کے، وہ مر جائے تو اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں،
لیکن یہ علماء کرام جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کے قاری، اور یاد رکھیے گا خدا کی قسم ایک بات ذہن میں آ گئی، میرے پاک پیغمبر نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی بد دعا میرے پاک پیغمبر نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے قراء کو، حفاظ کو دھوکے کے ساتھ آپ سے لے جا کر شہید کیا تھا، میرا پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتا تھا۔ تمہیں علماء کے وقار کا نہیں پتا، عظمت کا نہیں پتا ہے۔ بہرحال ہم اس پر پرزور احتجاج کر رہے ہیں۔ باجوڑ کے اندر جو یہ واقعہ ہوا، اس میں انتظامیہ کی غفلت ہوئی اور اس میں اتنی قیمتی جانیں ہم نے گنوا دی، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا وہاں پر۔ اور چونکہ پیچھے یہودیت ہے اور وہ یہودیت علماء کو بھاتی نہیں، علماء کی ذات اور وجود کے یہ مخالف ہیں، جیسے قرآن کے یہ مخالف ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کے یہ مخالف اور دشمن ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ان کو عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ یار ہم امت وسط ہیں، امت وسط ہیں۔ ہمارا ایک مسلمان، اس نے باقاعدہ رپٹ کی، مجھے توریت، مجھے بائبل جلانے کی اجازت دی جائے۔ سویڈن میں جہاں پہ قرآن جلایا گیا، اس نے باقاعدہ کورٹ میں اپیل کی، مجھے بھی بائبل جلانے کی اجازت دی جائے۔ کورٹ نے اسے اجازت دے دی، جلاؤ۔ وہ بائبل کو لے کے آیا، میڈیا سارا جمع کیا اس نے، لائٹر اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں بائبل ہے، ایک ہاتھ میں لائٹر ہے، ابھی یہ جلائے گا، بدلہ لے گا قرآن پاک کا۔ انہوں نے قرآن کو جلایا اور آج بائبل جلائی جا رہی ہے۔ اور یہودی اور عیسائیوں، اگر شرم ہے تم میں، کوئی سبق حاصل کر لو۔ اس مسلمان نے کیا کیا؟ اس مسلمان نے بائبل کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس نے کہا جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، امت وسط ہیں، ہم تو معتدل امت ہے۔ جیسے قرآن مجید کا احترام ہے ویسے ہی بائبل کا احترام ہے، اور بلکہ میں کہوں گا جو قرآن مجید کو جلاتا ہے، خاکستر کرتا ہے، یا اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، یا اسے پھاڑتا ہے، وہ کسی شریف ماں کا بیٹا نہیں بلکہ کسی بدکار ماں کا بیٹا ہے۔ اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے حلالی خون نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہمارے نبی کے دشمن کے وجود میں حلالی خون ہوگا، نہ اس قرآن مقدس کے دشمن کے خون میں کبھی حلالی خون دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔